أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. دوستو، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں والدہ سے اجازت لے کر اللہ کی تلاش میں یہ کہہ کر نکل کھڑے تھے کہ امی جان، مجھ سے دو محبتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے اللہ سے مانگ لو اور تاکہ میں صرف آپ کی ہی خدمت میں زندگی گزار دوں، یا پھر مجھے اپنی محبت کے حق سے آزاد کر دو تاکہ میں اللہ کی محبت میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار سکوں۔ والدہ محترمہ نے اپنا حق معاف کر کے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سے 40 سال جنگلوں، ویرانوں، پہاڑوں میں سخت مجاہدے کیے اور 100 سے زیادہ اولیاء کرام سے فیض حاصل کیا۔ پھر دنیا نفس سے کنارہ کشی کر کے فنا فی اللہ ہو گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ اللہ کا نام لینے سے پہلے زبان کو دھوتے تھے۔ کتنے سال صرف مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر گزار دیے کہ ہر لمحہ اللہ موجود ہے اور اس کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر لیٹنا بے ادبی ہے۔ اتنی ریاضتوں اور عبادتوں کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو اللہ نے معراج کروائی آسمانوں کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگے تو خطاب ہوا، اے بایزید، تم ابھی خادم ہو اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اندازہ کریں، آپ سب اندازہ کریں، اتنے بڑے ولی اللہ اور خطاب ہو رہا ہے کہ ابھی آپ اس قابل نہیں۔ دوسری جگہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نور کے بے شمار حجابات کراس کر لیے، تب میرے سامنے ایک نور کا سمندر آیا۔ 70 نور کے پردے تھے اور ان پردوں کو عبور کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی تھی، جبکہ نور کے پہلے پردے کی تجلی ہی ایسی تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو جل جاتا، اس لیے میں ادھر سے ہی واپس آ گیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور جگہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پردوں میں نہ چھپایا جاتا تو ساری کائنات ان کے نور کے ایک ذرے سے جل جاتی۔
یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت حج بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک سال پیدل سفر کر کے لوگ مکہ پہنچتے تھے۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہو کر ساتھ موجود ساتھیوں سے عرض کیا کہ آئیں آپ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دے آئیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ حج کے بہانے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آنے کے لیے الگ سے تیاری اور ذوق و شوق سے آنا چاہیے۔ ادھر سے وہ واپس چلے گئے اور تقریباً 1 سال لگا واپس بسطام شہر پہنچنے میں۔ پھر ادھر پہنچ کر دوبارہ مدینہ منورہ کے لیے نکلے اور روزہ رسول پر حاضری دی۔ جیسے ہی گنبد خضرا پر نظر پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اندر نور و باطن کے مشاہدے کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دینے والے کا انداز بیان دیکھیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے ہوشی کی حالت میں تشریف لائے اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ واپس جاؤ اپنی والدہ کے پاس اور ان کی خدمت کرو۔ میرے آقا کی شان کریمی نہ عبادتوں کا حکم، نہ روزہ رسول پر بیٹھنے کا حکم، جانتے تھے کہ یہ بچپن سے ماں سے دور ہے اور معرفت الہی کی تلاش میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی ہوش میں آئے، ایک لمحہ رکے بغیر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی خاطر روانہ ہو گئے اور بچپن کے بعد اب بڑھاپے کی سرحد پر اتنے سالوں بعد گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازے پر پہنچے تو دروازے پر سے اندر سے والدہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنا کرب دے، جس کی وجہ سے وہ بچپن سے میری محبت کی قربانی دے کر تیری تلاش میں نکلا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ زار و قطار رونے لگے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض کیا، ماں تیرا طفور۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام طفور تھا۔ والدہ نے دروازہ کھولا تو دونوں ماں بیٹا برسوں بعد ملے۔ بچپن سے بڑھاپے میں ملاقات ہو رہی تھی۔ آسمانوں پر فرشتے بھی ان کو دیکھ کر جذباتی ہو کر رو پڑے۔ بوڑھی والدہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر بیٹے کو چھو کر محسوس کر رہی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے۔
अगले दिन जब तबीब को दिखाया तो उसने कहा मसलसल रोने की वजह से इनकी बिनाई ख़त्म हो चुकी है। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनको घर ले आए और जब तक वालदा जिंदा रहीं कभी शहर से बाहर नहीं गए, किसी अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए नहीं गए और कहा करते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वालदा की खिदमत का हुक्म दिया है, मैं कहीं नहीं जा सकता। एक दफा सर्दियों की रात में वालदा ने पानी मांगा। जब पानी लाए तो वालदा सो चुकी थी। उनको नींद से उठाना बेअदबी समझा और पानी का गिलास लिए सारी रात सरहाने खड़े रहे कि अगर वालदा की आंख खुली और पानी देने में देर ना हो और ये बेअदबी होगी। ये होती है अतात रसूल। वालदा की खिदमत का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो बस एक एक लम्हा वक्फ कर दिया खुद को वालदा की खिदमत के लिए। वालदा की जब आंख खुली तो देखा बेटा पानी लेकर सरहाने के करीब खड़ा है तो कहा ए तफूर, तुमने इतनी तकलीफ उठाई, सारी रात इतनी सर्दी में खड़े रहे। अर्ज किया आपको आवाज देनी पड़ती तो मुझे यह गवारा नहीं था, इसलिए पानी लेकर यहीं पे खड़ा रहा। वालदा की नम आंखों से बेटे से राजी होकर दुआएं दी और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस तलाश में जिंदगी वीरानों जंगलों की खाक छानी वो सब मुझे इस एक रात की वालदा की खिदमत के सिले में मिल गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और ज़्यादा अच्छे अच्छे वाक़यात आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।